بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ ہونے کی وجہ سے آپ کو انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں وہ کون ہے جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مشرق سے مغرب تک بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر قیام فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراغ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے اپنے گھروں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دیے تاکہ آپ جس گھر میں چاہیں وہاں قیام فرمائیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ وادی قباء میں پھر چند دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی دلی تمنا یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں میزبانی کا شرف عطا کریں۔ ہر سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے اور جہاں یہ رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی کہ سب کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر کر آگے چلی جاتی تو گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اگلے گھر والے کی قسمت پر رشک کرتے کہ شاید یہ سعادت اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلتی رہی۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو حضرت ایوب انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے کہ گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تھا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا چاہا وہیں آپ کا انتظام کر دیا۔ پھر جب رات ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں تھے۔ لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ افسوس، ہم یہ کیا کر بیٹھے ہیں، ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آرام کر رہے ہیں، کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اب کیا کریں، چنانچہ دونوں کمرے کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے اور یوں رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا آج رات ہم دونوں میاں بیوی رات بھر جاگتے رہے اور ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نہ سو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف فرما ہیں، ہم آپ کے اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے۔
پھر آپ نے یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کے لیے کافی لوگ کثرت سے آتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ایوب انصاری نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کا حکم مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت زیادہ تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ ابھی دونوں کی یہ باتیں جاری ہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ دونوں یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ دونوں نے یک زباں ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اور دونوں کو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے کر روانہ ہوئے۔ آپ ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچے تو آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ایوب کہاں ہے؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو خوش آمدید کہا، اور پھر نخلستان کی طرف بھاگے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ کر لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں ہی لے آتے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں کھائیں۔ پھر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے پکاؤ۔ بیوی نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا اور ارشاد فرمایا کہ ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ نعمتیں رکھی تھیں جن میں روٹی، گوشت، خشک کھجوریں اور تر کھجوریں، یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمیں انہی نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اور جب تمہیں اس طرح کی نعمتیں ملیں تو اس کو کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بہتر نعم البدل دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری سے فرمایا کہ کل تم میرے پاس آنا۔ چنانچہ اگلے روز جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک نوعمر لونڈی عطا کی اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایوب اس کا خیال رکھنا، یہ جب سے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے بہت نیک اور شریف پایا۔ چنانچہ جب حضرت ایوب انصاری لونڈی کو لے کر گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ دیا ہے اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی ہے کہ بہتر سلوک کرنا۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ اس وصیت پر اس طرح ہی عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں، اور پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ہمیشہ غازی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ان سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 80 برس تھی۔
تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لشکر اسلام میں بخوشی شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کر لی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کوئی آپ کی خواہش ہو تو بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لشکر اسلام کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین پر پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے لیے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کر دینا۔ یہ الفاظ فرمائے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا، دشمن پہ در پہ حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر یہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، آمین۔